بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جب تک بولتا رہوں اس وقت تک موسیقی نہ بجائیے، یہ میری آپ سے درخواست ہے. سب لوگ اطمینان سے بیٹھ جائیں سوائے بچوں کے. محترم شہریار آفریدی صاحب، چیئرمین پارلیمنٹری کشمیر کمیٹی، جناب خلیل جارج صاحب، member National Assembly, Mr. Wilson Wazir, who's member Provincial Assembly, Sardar Ranjit Singh, member Provincial Assembly, Todd Shea, who's just spoken, Sumaira Malik, اور جناب الطاف وانی صاحب. السلام علیکم. میں خاص طور سے آپ میں سے یہاں بیٹھے ہوئے ہر شخص کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں. ہم نے کل آزاد کشمیر مظفر آباد میں یونیورسٹی آف آزاد جموں اینڈ کشمیر اور جو مین ہمارا جو ایونٹ تھا اس میں لوگوں کو دعوت دی تھی، لیکن کووڈ-19 کی وجہ سے اتنا بڑا اجتماع نہیں تھا. اور آپ کی یہ تعداد دیکھ کے، آپ کا یہ جذبہ دیکھ کے، جس طریقے سے آپ داد دے رہے ہیں، میرا دل خوش ہوا ہے. اور میں اس سلسلے میں الطاف وانی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور سارے اس ہال میں بیٹھے ہوئے پورے پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے، میرا خیال ہے، پہلی مرتبہ یوم تاسیس اسلام آباد میں منایا ہے. الطاف وانی صاحب جو ہیں ان کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہر برسا برس سے جنیوا میں کشمیر کے سلسلے میں لابنگ کی ہے. ان کا ایک تھنک ٹینک یہاں موجود ہے، وہ کشمیر کے لیے کوشش کر رہا ہے اور وہ کوششیں کامیاب ہو رہی ہیں. میں ہمیشہ لوگوں کو یہ یاد دلاتا رہتا ہوں کہ یہ دو حضرات جو ہے یہ مذاکرات بعد میں کر لیں، آپ کی گفت و شنید جاری ہے، وہ معاملہ بعد میں طے کر لیجیے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کی کوششیں، آپ کو الطاف وانی صاحب کے بارے میں بتا رہا تھا کہ ان کی کوششیں برابر ہوئی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جی 2018-2019 میں آفس آف دا ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس نے 2 رپورٹیں کشمیر کے بارے میں شائع کی تھی، تو اس میں کشمیریوں کی محنت شامل ہے. یعنی نہ صرف آزاد کشمیر کے، نہ صرف پاکستان کے، بلکہ بالخصوص مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی کوششیں اس میں شامل ہیں. ان کے جو بھی نمائندے جاتے رہے ہیں وہ ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس سے ملتے رہے ہیں، ہیومن رائٹس کاؤنسل کے ارکان سے ملتے رہے ہیں، اسپیشل رپورٹرز اور اسپیشل ریپرزینٹیٹیوز کے ساتھ ملتے رہے ہیں. اس وجہ سے وہ ہمیں کامیابی نصیب ہوئی. دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری خوش قسمتی ہے، اہل جموں و کشمیر کی خوش قسمتی ہے، آزاد کشمیر و پاکستان کے لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ شہریار آفریدی صاحب کی شکل میں ہمیں کشمیر کمیٹی کا ایک رہنما ملا ہے. جب سے یہ تشریف لائے ہیں، تحریک آزادی کشمیر کا یا جو ہماری سیاسی اور سفارتی کوششیں ہو رہی ہیں اس کی ایک الگ نہج ہے، اس کا ایک الگ لب و لہجہ ہے، ایک منفرد لب و لہجہ ہے. اور پھر یہ کہ وہ عوامی اجتماعات ہوں یا بین الاقوامی ویبینارز یا سیمینارز ہوں، اس میں یہ شرکت فرماتے ہیں. میں نے ایک جو ہے سوشل میڈیا پہ دیکھا تھا کہ یہ ٹریل 5 پہ نوجوانوں کو لے کے گئے ہیں. آپ گئے تھے، تشریف لے گئے تھے، یا کوئی سماجی فاصلے کی وجہ سے پابندی ہو گئی تھی؟ تو اس طریقے سے یعنی انوویٹو طریقوں سے یہ کشمیر کی تحریک چلا رہے ہیں اور میں ان کو سلام کہتا ہوں، ان کی کمیٹی کو سلام کہتا ہوں. اور آپ سب مل کر ان کا ہاتھ بٹائیں، خاص طور سے جو آل پارٹیز حریت کانفرنس ہے وہ ان کا ہاتھ بٹائے تاکہ ہم کامیابی کی بلند تر منزلوں کو طے کر سکیں. میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اردو میں بات کی جائے یا انگریزی میں بات کی جائے، لیکن میں نے بہت سے شکریہ ادا کیے. ثنا، that's your name, isn't it? طیبہ، پورا نام؟ طیبہ نثار خان. طیبہ نثار خان نے ایک بہت اچھا کام کیا. جب وہ تعارف کروا رہی تھی آزاد کشمیر کا تو اس نے آزاد کشمیر و مقبوضہ کشمیر کا موازنہ کروایا. اتنا خوبصورت موازنہ کروایا کہ میں نے ماضی قریب میں ویسا نہیں سنا. آپ پاکستان ٹیلی ویژن میں کام کر رہی ہیں لیکن آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں بتایا
یہ میں باہر کے لوگ جو ہوتے ہیں ان سے بھی یہ کہتا ہوں کہ دیکھو بات سنو. وہ یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر میں ایک مصنوعی توازن قائم کرنے کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مسئلہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھی ہے، مسئلہ آزاد کشمیر میں بھی ہے. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ وہاں ہر روز نوجوان قتل کیے جا رہے ہیں. وہاں آپ گلی کوچہ اور بازار میں جائیں یا گاؤں یا دیہات میں چلے جائیں تو وہاں آپ کو فوجی جو ہے ان کے بیریکیڈز موجود ہیں، ان کی کانسرٹینا وائرز موجود ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ عورتیں غیر محفوظ ہیں، بچے غیر محفوظ ہیں. 14,000 سے زیادہ جو نوجوان ہیں وہ کانسنٹریشن کیمپس میں ہیں. لوگ غائب کر دیے جاتے ہیں، عورتوں کی بے حرمتی کی جاتی ہے. آزاد کشمیر آئیے، دیکھیے کہ کیسی آزاد فضا ہے. نہ آپ کو جو ہے مظفر آباد میں، میرپور میں اور راولہ کوٹ میں فوجی نظر آئیں گے، نہ کوئی ناکہ بندی ہوگی، نہ وہاں کوئی پہرا ہے، نہ کوئی نعرہ لگانے کے اوپر پابندی ہے وہاں. اور یہ وہ فضا ہے، وہ آزادی کی فضا ہے جو آزاد کشمیر کے لوگوں نے ایک جنگ آزادی لڑ کر حاصل کی تھی. اور مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ آج یہاں اسلام آباد جو پاکستان کا عروس البلاد بھی ہے اور اس کے بعد اس کا صدر مقام بھی ہے، وہاں اتنی تعداد میں لوگ اکٹھے ہو کے آزاد کشمیر کی قیادت اور یوم تاسیس کو یاد کر رہے ہیں. لوگ بھول گئے. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، نوجوان جو ہیں یہاں، مجھے نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد نظر آ رہی ہے. آپ میں سے لوگ کہتے ہوں گے کہ ہم کشمیر کے لیے کیا کریں، اور آپ کے بڑے بے ہمتی کی باتیں کرتے ہوں گے یا آپ کے دوست بھی بے ہمتی کی باتیں کرتے ہوں گے. تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سن 1947 میں اگست، ستمبر، اکتوبر کے مہینوں میں جب یہ واضح ہو گیا کہ مہاراجہ کشمیر نے کشمیر کو نہیں چھوڑنا، ہندوستان کے حوالے کرنا ہے، تو اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت آزاد کشمیر کے جو لوگ تھے وہ اکٹھے ہوئے. انہیں دوسری جنگ عظیم لڑی ہوئی تھی، ان کے پاس انہوں نے جلدی سے اپنا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بنایا. اور اس کے بعد ان کے پاس کیا ہتھیار تھے، کیونکہ تمام ہتھیار جو تھے وہ مہاراجہ کشمیر نے ان سے چھین لیے تھے. ان کے پاس ہتھیار تھے ڈنڈے، کلہاڑیاں اور ٹک ڈم بندوق، وہ بھی ہم درے سے لاتے تھے. اور اس کے بعد ہمارے آبا و اجداد نے اس اسلحہ کو استعمال کر کے جس خطے کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں اس کو آزاد کروا دیا. آج آپ وسائل کی بات کرتے ہیں، ایک نیوکلیئر ریاست ہے اور وہ وسائل کی کمی کی بات کرتی ہے. اور یہ کہ آپ ہندوستان سے مرعوب ہو گئے ہیں. ادھر تو اس وقت لارڈ ماؤنٹ بیٹن بیٹھا ہوا تھا اور ہندوستان کی پشت پناہی کر رہا تھا برطانیہ اس کی پشت پناہی کر رہا تھا. لیکن آپ کھڑے ہو گئے. آپ اسی جذبے سے کھڑے ہوئے تھے جس جذبے سے جنگ بدر کے مجاہدین کھڑے ہوئے تھے. تعداد سے نہیں وہ گھبرائے کہ ہندوستان نے اپنی فوج اتار دی. میں سوابی گیا ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے، اور اس کے بعد جو ہے ہندوستان نے 22 اکتوبر کو یوم سیاہ کے طور پر منایا کہ جی یوم سیاہ اس لیے منایا کہ ہم 27 اکتوبر کو یوم سیاہ مناتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جناب 22 اکتوبر کو قبائلی لشکر جو ہے وہ آئے تھے اور انہوں نے کشمیر کے اوپر یلغار کی تھی. تو وہ ان کو ریڈرز لکھ رہے تھے. تو میں نے انہیں درست کیا. میں نے کہا وہ ریڈرز نہیں ہیں، دے آر لبریٹرز اینڈ ہیروز اینڈ وی سیلیبریٹ دیم اینڈ وی سلوٹ دیم. آج ایک اور خوشی کی بہت بات ہے کہ وہ یہاں مسیح برادری کے لوگ، ہندو برادری کے لوگ، سکھ برادری کے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہاں طیبہ نے کہا کہ ہم ایک مٹھی ہیں اور یہ مٹھی جو ہے یہ مکہ بن سکتا ہے. اس نے یہ کہا کہ ہم سب متحد ہیں، کیونکہ یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے. میں مقبوضہ کشمیر کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق وہاں 68% کے قریب مسلمان ہیں. وہاں کوئی تقریباً 28% کے قریب ہندو ہیں. مسیح برادری جو 3% کے قریب ہے. جو بدھ مت سے تعلق رکھتے ہیں وہ 9% ہیں، اور سکھ 1.9%. یہ سارے کے سارے کشمیر کا حصہ ہیں، کشمیر کا اٹوٹ حصہ ہیں، کشمیر کی فیبرک کا حصہ ہیں. اور ہم ان میں کسی قسم کی کوئی تمیز، تفریق اور تخصیص نہیں کرنا چاہتے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے لوگوں سے یہ اپیل کی ہے، مطلب جو دنیا کے رہنما ہیں ان سے یہ کہا ہے کہ بھی مسلمان ہونا کوئی گناہ نہیں ہے.
بلکہ اس پہ ہم تو فخر کرتے ہیں کہ ہم قرآن کی تعلیمات کے اوپر عمل کرتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلتے ہیں. لیکن ہم سب ایک ہیں. آپ کو صرف اس وجہ سے نہ مارا جائے جس طریقے سے ہندوتوا کے پرچارک کہہ رہے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں کہ جی آپ کا کشمیر سے صفایا کر دیا جائے گا, آپ کا ہندوستان سے صفایا کر دیا جائے گا, پاکستان کو امیٹ کر دیا جائے گا, نیست و نابود کر دیا جائے گا, کیونکہ یہ ایک اسلامی ریاست ہے اور یہ ہے کہ پوتر اکھنڈ بھارت کو قائم کیا جائے گا. ایسا ممکن نہیں ہے جب تک ہم یہاں موجود ہیں. جو اہل جموں و کشمیر کی سیاسی خواہشات کو کچلا جا رہا ہے اور یہ ہے کہ ان کے حق خود ارادیت انہیں نہیں دیا جا رہا. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں بین الاقوامی برادری سے, آپ لوگ بھی اٹھیں, میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کیا لاہے عمل اختیار کرنا چاہیے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر کی اور پورے جموں و کشمیر کی متنازع حیثیت کو بحال کیا جائے اور ہندوستان میں جو اس وقت قتل عام ہو رہا ہے, جو نسل کشی ہو رہی ہے, جو غیر قانونی آباد کاری ہو رہی ہے, اس کا خاتمہ کیا جائے. میں اس پلیٹ فارم سے یہ بھی اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے قائدین جناب یاسین ملک جو تہاڑ جیل میں ہیں, آسیہ اندرابی جو تہاڑ جیل میں ہیں, قید و بند کی صورتوں سے گزر رہی ہیں, سید علی گیلانی اور جناب عمر فاروق صاحب جو کہ اپنے گھروں میں محبوس ہیں, شبیر احمد شاہ صاحب, مسرت عالم بھاٹ صاحب, ان گنت ہمارے جو رہنما ہیں وہ گرفتار ہیں, ان کو رہا کیا جائے. اس سلسلے میں ہمیں ایمنسٹی انٹرنیشنل کی حمایت حاصل ہے یا دوسری جو بھی غیر حکومتی تنظیمیں ہیں, حقوق انسانی کی تنظیمیں, ان کی حمایت حاصل ہے. لیکن حمایت سے آگے ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے. جموں و کشمیر میں مقبوضہ علاقے میں اخبارات اور صحافیوں کے اوپر پابندیاں لگائی گئی ہیں, اس کی مذمت کی جا رہی ہے ساری دنیا میں, لیکن پاکستان سے بھی شور شرابہ ہونا چاہیے اور اس کے بعد ایک تحریک چلنی چاہیے. یہاں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو کراچی میں کوئی ایک صحافی تھا وہ گھنٹوں میں بازیاب ہو گیا. تو میں یہ کہوں گا کہ کشمیر میں جو صحافی غائب ہوتے ہیں وہ سالوں کے لیے غائب ہو جاتے ہیں اور وہ اس دنیا سے غائب ہو جاتے ہیں. تو ایک تحریک چلائیے کہ وہاں جو زبان بندی ہے اس کو ختم کیا جائے, جو اس طریقے سے کشمیریوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے. اور پھر وہ چاہتے ہیں جو انٹرنیٹ بلاکیڈ ہے وہاں کہ دنیا یہ بھی نہ جان پائے کہ وہاں کیا ظلم ہو رہے ہیں. میں نوجوانوں سے خاص طور سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے بڑے آ کے کہیں گے, آپ کو تسلی دیں گے کہ ہم اقوام متحدہ کے پاس جا رہے ہیں, اور اقوام متحدہ کے پاس ہم گئے ہیں اور گزشتہ برس حکومت پاکستان نے کاوش کر کے 50 سال کے عرصے کے بعد سلامتی کونسل کو متحرک کیا ہے اور مسئلہ کشمیر وہاں جو ہے ایک بین الاقوامی فورم پہ, دنیا کے اعلیٰ ترین بین الاقوامی فورم پہ جہاں فیصلے ہوتے ہیں, وہاں زیر بحث لایا ہے. اس کے لیے ہم حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان کے شکر گزار ہیں. جنرل اسمبلی میں یہ مسئلہ اٹھایا گیا, ہیومن رائٹس کونسل میں یہ مسئلہ اٹھایا گیا. ہمارے جو سفارتکار ہیں اور ہمارا دفتر خارجہ ہے وہ شب و روز کام کر رہا ہے. ہم ان کو سلام کرتے ہیں اور اہل جموں و کشمیر کی طرف سے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ جو مسئلہ کشمیر یا مقدمہ کشمیر کو پیش کرنا صرف دفتر خارجہ کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ پاکستان کے تمام سیاستدانوں, سیاسی جماعتوں اور سیاسی جماعتوں کے قائدین کی ذمہ داری, مشترکہ ذمہ داری بنتی ہے. میں نے بارہا ان دنوں کہا ہے کہ آزادی کشمیر کے لیے صرف سفارتکاری سے آپ کامیابی نہیں حاصل کر سکتے, آپ کو ایک سیاسی مہم چلانی ہوگی اور وہ سیاسی مہم سیاستدان چلا سکتے ہیں, سیاسی قائدین چلا سکتے ہیں, سفارتکار نہیں چلا سکتے. ان کی تربیت مختلف ہوتی ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ جو ہمارے سیاسی قائدین ہیں جن کا دنیا بھر میں چرچا ہے, لوگ انہیں جانتے ہیں, وہ اپنے ہم منصب سیاستدانوں سے رابطے کریں, سیاسی جماعتوں سے رابطے کریں, انٹر پارلیمنٹری یونین سے رابطے کریں, اور اس کے بعد دنیا کی جو پارلیمنٹس ہیں جنہوں نے آپ کے حق میں آواز اٹھائی ہے, جس میں یورپین پارلیمنٹ ہے, جس میں برطانوی پارلیمنٹ ہے, فرانسیسی پارلیمنٹ ہے, آسیان کی 10 پارلیمنٹس ہیں جس میں فرینڈز آف کشمیر کے گروپ موجود ہیں, جس میں US کانگریس ہے, وہاں جائیں اور اپنا مقدمہ پیش کریں. اور میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ
اس تحریک کو واقعی آپ کشمیر آزاد کروانا چاہتے ہیں تو اسے ایک بین الاقوامی عوامی تحریک میں تبدیل کر دیں. جس طریقے سے ساؤتھ افریقہ میں نسل کشی کے خلاف ایک تحریک چلی تھی، جس طریقے سے ویتنام وار کے خلاف چلی تھی، جس طریقے سے امریکہ کے اندر سول رائٹس موومنٹ چلی تھی، جب تک بین الاقوامی سطح پہ یہ تحریک نہیں چلے گی، ہمارے جو بھی نتائج ہوں گے یا جو ہماری کامیابی ہوں گی وہ محدود ہوں گی. اچھا، دوسرے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ابلاغ کی جنگ ہے. میں اگر کسی بھی نوجوان طالب علم یا طالبہ کو کھڑا کروں یہاں جو موجود ہیں، میں نے آج سب آپ لوگوں کو نوجوان کہہ دیا ہے. میں آج سمجھتا ہوں کہ آپ سب لوگ جو ہیں 30 سال سے کم عمر کے ہیں. لیکن میں جن نوجوان چہروں پہ نظر ڈال رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر میں آپ کو کھڑا کر دوں کشمیر کے بارے میں تقریر کروانے کے لیے تو آپ میں سے ہر آدمی اتنی مؤثر یا مجھ سے بھی زیادہ مؤثر تقریر کر لے گا. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ابلاغ کی جنگ ہے. یہ تقریر ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ ایک قسم کی ہم کلامی ہے. آپ کے لیے ابلاغ کا ایک چیلنج ہے، اور آپ سوشل میڈیا بھی استعمال کرنا جانتے ہیں، آپ زبان بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں. آپ جائیے دوسرے بر اعظموں میں جہاں فیصلے ہو رہے ہیں، جہاں اس وقت طاقت کا منبع ہے، وہاں ابلاغ کی جنگ لڑیں. اور یہاں کسی نے کہا تھا، میرا خیال ٹاڈ شے یو سیڈ اباؤٹ the false narrative that is being propagated by the Hindutva doctrinaires. So what I want to say کہ آپ اس ابلاغ کی جنگ جا کے لڑیں. اور میں نے یہ کہا ہے آپ سب لوگوں کو 30 سال سے اس لیے کہا ہے 30 سال سے کم ہیں کہ جو اقوام متحدہ کے ایک اسٹڈی کے مطابق پاکستان دنیا کی دوسری ینگسٹ نیشن ہے. آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ اس وقت جو ہے آپ تقریباً 13-14 کروڑ جو ہیں وہ 30 سال سے کم عمر کے لوگ ہیں. یہ ملک آپ کا ملک ہے. اور اگر آپ انتظار کرتے رہے کہ جو بڑے ہیں وہ آپ کو کوئی بہت بڑا ماڈل دے کے جائیں گے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہوگی. اپنی تقدیر کو ابھی سے اپنے ہاتھ میں لینا شروع کریں اور اس ملک کو سنواریں اور اس کی تقدیر کو بدل دیں. اس لیے میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ابلاغ کی جنگ خود لڑیں. اور میرا خیال ہے کہ ابلاغ کی جنگ لڑنے کے لیے آپ بڑی نسل جو ہے اس سے زیادہ مستعد ہیں، اس سے زیادہ قابل ہیں. ایک قانونی جنگ لڑنی ہوگی. میں نے یہ دیکھا کہ اکثر نوجوانوں کو بلکہ بڑوں کو بھی قانونی حقائق یا تاریخی حقائق معلوم نہیں ہے کشمیر کے سلسلے میں. یہ آگے ہی بڑھانی چاہیے. اور ایک اور چیز جو ہے، اگر میں یہاں یہ کہوں کہ ہم جنگ لڑ کر کشمیر جیتیں گے تو یہاں جو ہے ہر نوجوان میں، بلکہ جو سارے کے سارے سامعین یہاں ہیں یا ناظرین ہیں، ان کے دلوں کی دھڑکن تیز ہو جائے گی. ان کا جو ہے خون جو ہے اس میں ایک گرمی آئے گی. لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں فیصلے ریاست کرے گی. آپ لوگ جنگ کے لیے تیاری کریں. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جنگ آپ کے اوپر مسلط کر دی گئی ہے، اور آپ کی جنگ جو ہے وہ حق کے لیے، آزادی کے لیے، حق خود ارادیت کے لیے، انصاف کے لیے جنگ ہے. اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. بھئی آپ نعرے کا صحیح جواب نہیں دے رہے. بھئی ایک منٹ، جو نعرہ لگوا رہے ہیں میں ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں. آپ لوگ صحیح جواب نہیں دے رہے. آپ دوبارہ سے لگائیں. لڑکیاں اتنی شرمیلی ہیں کہ انہوں نے اس نعرے کا جواب ہی نہیں دیا. اور دوسرے انہوں نے یہ کہہ دیا، مردوں کو کہہ دیا کہ تم جا کے لڑو، ہم شہر سنبھالیں گے، شہر اور گھر سنبھالیں گے. ایک اور چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ مذاکرات کا پھر سے ذکر ہو رہا ہے کہ مذاکرات ہو سکتے ہیں ہندوستان کے ساتھ. تو میں وہ شرائط وضع کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے ساتھ ہمارے دو طرفہ مذاکرات نہیں ہوں گے. سہ فریقی مذاکرات ہوں گے. سہ فریقی میں مطلب یہ ہے کہ پاکستان، ہندوستان اور اہل جموں و کشمیر اس کا لازمی حصہ ہوں گے. ایک اصول یہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ جو بھی مذاکرات ہوں گے وہ صرف دلی
اور اسلام آباد تک محدود نہیں ہوں گے. وہ مظفرآباد میں بھی ہو سکتے ہیں, سری نگر میں بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اس سے اہم تر نقطہ یہ ہے کہ وہ نیو یارک میں ہوں گے یا جنیوا میں ہوں گے. اس لیے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کو مذاکرات سے خارج نہیں کیا جا سکتا. وہ ہمارا نقطۂ آغاز ہے, اور نقطۂ آغاز جو ہے کشمیریوں کی رائے معلوم کرنے کے لیے رائے شماری کا ایک فیصلہ ہو چکا ہے. تو یہ سب کے ذہن میں یہ بات واضح ہونی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ ہندوستان کے اوپر جنگی جنون سوار ہے, اور اس کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ پاکستان سے آزاد کشمیر کو چھین کر واپس لے گا فوجی طاقت کے ذریعے. کیا آپ اس کی اجازت دیں گے؟ کیا آپ اس کی اجازت دیں گے؟ اور میں یہ کہتا ہوں آزاد کشمیر کے لوگوں کی طرف سے, اور ہمارے قبائلی بھائی بھی موجود ہیں اور افواج پاکستان ہیں الحمدللہ. دنیا کی طاقتور ترین فوجوں میں سے ایک فوج جو ہے پاکستان کی فوج ہے, اور ہمارے پاس نیوکلیئر طاقت ہے, تو ہمیں بڑا اعتماد ہے. لیکن سب سے زیادہ اعتماد جو ہے وہ ہمیں قوت ایمانی پہ ہے. میں یہ ہندوستان کو چیتونی دیتا ہوں کہ وہ یہ حرکت کر کے دیکھے, ہندوستانی فوج کے لیے ہم آزاد کشمیر کو قبرستان بنا دیں گے. ہم تھوڑا صبر کر لیں. ہم جو ہے نیوکلیئر رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں. نیوکلیئر ریاست ہے. ہم اس طریقے سے نریندر مودی کی طرح اوچھے نہیں ہیں کہ جس نے جو ہے لال قلعے پہ جب وہ اپنا ریپبلک ڈے بنا رہا تھا تو اس نے کہا کہ میں پاکستان کو 7 سے 10 دن کے اندر جو ہے نیست و نابود کر دوں گا. یا اس نے کہا کہ یہ کچھ عرصہ پہلے اس نے کہا کہ ہم نے جو نیوکلیئر اسلحہ بنایا ہے وہ ہم نے دیوالی کے پٹاخوں کے لیے نہیں بنایا ہے, اس سے پاکستان کو برباد کریں گے. تو آپ نے کوئی اس سے زیادہ غیر ذمہ دار نیوکلیئر ریاست کا چیف ایگزیکٹو یا سربراہ دیکھا؟ تو اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اسے اس وقت ہیگ میں کٹہرے میں کھڑا کیا ہوا ہوتا, کیونکہ یہ نیوکلیئر ٹیررزم ہے. دس از کالڈ نیوکلیئر ٹیررزم اینڈ نیوکلیئر انٹیمیڈیشن. لیکن چونکہ اس کا ہندوستان کا اس وقت نریندر مودی کا امریکہ کے ساتھ یارانہ ہے, اور وہ اس کے ساتھ مغربی ممالک کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, ان کو دھوکہ دیا ہوا ہے کہ میں چین کا راستہ روکوں گا, تو اس وجہ سے اس کو معاف کر دیا جاتا ہے. اور اس طریقے سے اسے کہتے ہیں بزبان انگریزی, یہ اہل مغرب نے گزشتہ صدی بھی آزمایا تھا یہ نسخہ, یہ فارمولا اس صدی بھی آزما رہے ہیں کہ وہ اپیس کر رہے ہیں, اپیس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہندوستان کو. اور گزشتہ صدی میں جب انہوں نے نازسزم اور فیشزم کو اپیس کیا تھا تو اس کے بھیانک نتائج سامنے آئے تھے. اس صدی میں اس سے بھیانک تر نتائج سامنے آئیں گے. آپ سب لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ رونا دھونا بند کریں, کیونکہ میں جب نغمے بھی سنتا ہوں تو اس میں ایک فریاد ہوتی ہے, او بھئی آپ لوگ بہت بہادر اور غیور لوگوں کی نسلیں ہو, خدا کی قسم. میں نے کل کہیں مثال دی تھی کہ آپ ارطغرل کی بات کرتے ہیں, میں نے کہا ظہیر الدین بابر کی بات کرو. فرغانہ سے اٹھا, دلی کے باہر مورچہ بند ہوا اور اس نے پوری کی پوری ایک سلطنت قائم کر دی. آپ وہ ان لوگوں کی نسل ہیں. تو میں نے کہا اٹھیں اور کچھ ایسے قدم اٹھائیں کہ ہندوستان روئے, وہ گریہ زاری کرے, آپ کے پاؤں میں گر کر معافی مانگے کشمیر میں جو اس نے جرائم کا ارتکاب کیا اس کے لیے. Alter its behavior and cease its crimes against humanity and cease its genocide in an occupied territory. Of course, another message that I want to give to the youth of our country and our friends all around the world, that we will continue to seek the help of the international community, the multilateral fora, but we will do this deed, the deed of liberty and freedom and self-determination ourselves. This is primarily, ultimately, our responsibility. If we will stand up, the whole world will stand up with us. And Khalil George Sahab, talking to you, I'd say that please send a message to Christendom in Europe, in North America, in Latin America, in the Asia-Pacific region, in the Middle East, that our grave crime
a grave wrong is being committed in Kashmir. It is humanity's responsibility. It is the peace-loving Christians' responsibility to correct this wrong. Please write to the Pope, Pope Francis, say that it is your responsibility, Your Holiness, to put an end to this outrage, because Kashmiris are also part of this planet and they've been brutalized, and there's no accountability for the perpetrators of these crimes. And finally, you said, and you made an appeal, a passionate appeal to your co-religionists and also followers of other faiths who are represented here today to pray in their churches and temples. Please pray for Kashmiris, for their liberation, for their freedom, for an end to this dark night of oppression. Thank you so much, ladies and gentlemen.